آج آپ کے سامنے کہانی محل کی جانب سے کہانی پیش کی جا رہی ہے جس کا نام ہے تقدیر یا تدبیر۔ دو دوست کسی کام کے سلسلے میں کہیں جا رہے تھے۔ دونوں میں تقدیر اور تدبیر کے سلسلے میں ایک بحث چھڑ گئی۔ ایک دوست کا کہنا تھا کہ زندگی میں اصل اہمیت تقدیر کی ہے۔ تقدیر میں اگر کامیابی ہے تو مل جائے گی، ورنہ کچھ بھی کر لو نہیں ملے گی۔ جبکہ دوسرے دوست کا کہنا تھا کہ نہیں، یہ میں نہیں مانتا، اصل اہمیت تو تدبیر کی ہے۔ اگر آپ کی تدبیر درست ہے تو آپ کی کامیابی یقینی ہے، اور اگر تدبیر صحیح طور پر نہیں کی گئی تو ناکامی ہے۔ دونوں میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم موقع ملنے پر سفر میں کہیں یہ تجربہ کر کے دیکھیں گے کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ وہ جا رہے تھے کہ راستے میں انہوں نے ایک جگہ ایک ادھیڑ عمر کے آدمی کو درخت سے لکڑیاں کاٹتے ہوئے دیکھا۔ وہ سخت گرمی میں اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ دونوں نے اس کے پاس رک کر پوچھا کہ اپنا حال سناؤ کہ تم اتنے گرمی میں اتنا سخت کام کرتے ہو تو تمہیں اس کے بدلے کیا ملتا ہے؟ وہ شخص بولا، بھائی میں یہاں روزانہ آ کر لکڑیاں کاٹتا ہوں اور شہر جا کر بیچ دیتا ہوں۔ بس جو تھوڑے بہت پیسے ملتے ہیں اس سے گھر کا گزر بسر کا سامان خریدتا ہوں، اور پھر جب گھر جا کر اپنی بیوی کو دیتا ہوں تب وہ کھانا پکاتی ہے، اور ہم جو بھی روکھی سوکھی ملے کھا کر سو جاتے ہیں۔ اگلے دن پھر یہاں آ جاتا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر دونوں دوستوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اسی شخص پر تقدیر یا تدبیر والا تجربہ کر کے دیکھیں گے۔ انہوں نے اس کو 10 روپے کا نوٹ نکال کر دیا اور بولے، یہ لو، تم اس سے کوئی اور کام کرو، ہو سکتا ہے کہ تمہارے حالات کچھ بہتر ہو جائیں۔ اس زمانے میں 10 روپے کی اچھی خاصی اہمیت ہوتی تھی۔ اس شخص نے ان کا شکریہ ادا کیا اور 10 روپے کا نوٹ اپنی پگڑی کے کپڑے میں اٹکا دیا اور دوبارہ اپنے کام میں لگ گیا۔ اور وہ دونوں دوست یہ کہہ کر آگے روانہ ہو گئے کہ ہم کچھ دنوں کے بعد پھر ملیں گے۔ وہ لکڑہارا اپنے کام میں مصروف تھا کہ اچانک ایک چیل نے اس کی پگڑی پر جھپٹا مارا اور دبوچ کر ایک اونچے درخت پر جا کر بیٹھ گئی۔ لکڑہارے نے جب یہ دیکھا تو سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، ارے میری قسمت، میرے نصیب میں تو شاید یہی لکھا ہے، اور وہ افسردہ ہو کر دوبارہ اپنے کام میں لگ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ دونوں دوست یہ دیکھنے کے لیے کہ اس لکڑہارے کے حالات اب کیا ہیں پھر وہاں سے گزرے، تو دیکھا کہ وہ پھر اسی جگہ اسی طرح لکڑیاں کاٹ رہا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا اس کا جو پیسے ہم نے آپ کو دیے تھے، اور پھر اس لکڑہارے نے ان کو چیل والی بات بتا دی۔ دونوں دوستوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ایک بار پھر آزماتے ہیں۔ انہوں نے اس لکڑہارے کو دوبارہ 10 روپے نکال کر دیے اور بولے، ہم پھر کچھ دنوں کے بعد آئیں گے، تم اپنی قسمت ایک بار پھر آزماؤ۔ اس دفعہ اس نے 10 کا نوٹ لے کر پگڑی میں نہیں رکھا اور فوراً گھر کی طرف گیا، اور جا کر اپنی الماری میں پرانے سامان کے درمیان چھپا کر رکھ دیا، اور کسی کو نہیں بتایا کہ اس طرح وہ پیسے خرچ ہو جائیں گے، جبکہ وہ مجھے اس لیے دیے گئے ہیں کہ میں اس سے کوئی اور کام بہتر طور پر کر سکوں۔ دوسرے دن جب وہ پھر لکڑیاں کاٹنے گیا تو اس کے گھر کے پاس سے پرانے سامان کباڑ خریدنے والا ایک شخص آیا، تو اس کی بیوی نے سوچا کہ جو گھر میں بیکار پرانا کاٹ کباڑ پڑا ہے وہ میں بیچ دیتی ہوں، کچھ تو پیسے مل ہی جائیں گے۔ اور اس طرح اس نے اس کباڑ میں وہ بھی شامل کر لیا جس میں اس کے میاں نے 10 روپے رکھے تھے، اور کباڑ بیچ دیا، جس کے عوض چند سکے اس کو ملے۔ جب لکڑہارا گھر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ جس جگہ اس نے 10 روپے رکھے تھے وہ جگہ تو صاف پڑی ہے۔ اس نے گھبرا کر اپنی بیوی سے پوچھا تو بیوی نے جواب دیا،
وہ کباڑ تو میں نے آج ہی صاف کیا ہے اور ایک کباڑ والے کو دے دیا ہے۔ لکڑہارا پھر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اب بھلا وہ کہاں اس کباڑ والے کو ڈھونڈے گا؟ اور بیوی کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، کیونکہ اس کو تو اس نے کچھ بتایا ہی نہیں تھا، اور وہ پھر یہ سوچ کر صبر کر بیٹھا کہ شاید اس کی قسمت میں ہی یہ لکھا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہی دونوں دوست لکڑہارے والے راستے پر آئے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اب کیا حالات ہیں، تو دیکھا کہ وہ تو پھر وہی لکڑیاں کاٹ رہا ہے۔ ان دونوں دوستوں کے پوچھنے پر اس نے اس مرتبہ کی کہانی بھی سنا کر اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ اب دونوں دوستوں نے دیکھا کہ جس نے تقدیر کے نام سے پیسے دیے تھے اور جس نے تدبیر کے نام سے، کہ دونوں کو اب تک کامیابی نہیں ملی، اور ابھی تک اس لکڑہارے کی وہی حالت ہے۔ اور پھر وہ دونوں سوچنے لگے کہ اب کیا کریں۔ پھر ان کے دل میں خیال آیا کہ اس دفعہ اس کو پیسے نہیں دیں گے، بلکہ وہ بازار گئے اور وہاں سے مچھلی پکڑنے کا ایک جال خرید کر اس لکڑہارے کو دیا اور بولے، اب تم یہ جال لو اور مچھلیاں پکڑنے کا کام کرو، دیکھتے ہیں اس مرتبہ تمہارے نصیب میں کیا ہے، اور کل سے تم ہمارے کہنے پر مچھلیاں پکڑنے جاؤ گے۔ لکڑہارے نے جال لے کر کہا، ٹھیک ہے، میں کل ضرور مچھلی پکڑنے دریا پر جاؤں گا۔ دونوں دوست اس کو جال دے کر واپس روانہ ہو گئے۔ اگلے دن لکڑہارا صبح ہی صبح دریا پر پہنچ گیا اور جال پانی میں ڈال کر کوشش کرنے لگا۔ سارا دن کی کوششوں کے بعد بھی اسے کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی، تو وہ سوچنے لگا کہ میں نے آج کا دن اپنا برباد کر دیا، اس سے تو اچھا تھا کہ میں لکڑیاں کاٹ کر بیچ دیتا، کچھ تو پیسے مل جاتے۔ اب میں بھلا گھر کیا لے کر جاؤں گا؟ میرے بیوی بچے بھوکے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اور پھر شام ڈھلے اچانک ایک بڑی مچھلی اس کے جال میں آ کر پھنس گئی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ چلو ایک مچھلی تو آئی، لیکن اب اسے بیچ کر کیا کروں گا؟ ایسا کرتا ہوں، اس مچھلی کو ہی گھر لے جاتا ہوں، میری بیوی آج اسی کو پکا لے گی اور ہم سب لوگ آج مچھلی کھا لیں گے۔ اس نے گھر پہنچ کر بیوی کو مچھلی دے دی اور آج کا حال سنا دیا۔ بیوی نے کہا، چلو کوئی بات نہیں، دیر تو بہت ہو گئی ہے اور ہم سب بھوکے ہیں، میں جلدی کوشش کر کے اس کو بنا کر پکاتی ہوں۔ اس کی بیوی نے جب چھری سے مچھلی بنائی تو مچھلی کے پیٹ سے ایک لال رنگ کا پتھر نکلا۔ اس نے پتھر ایک طرف رکھ دیا اور دوبارہ مچھلی پکانے میں لگ گئی۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور اندھیرا ہو چکا تھا کہ ایک بچے نے وہ لال رنگ کا پتھر دیکھا تو بولا، ارے اس میں سے تو لال رنگ کی روشنی نکل رہی ہے۔ اس نے اپنی امی کو وہ پتھر دکھایا۔ وہ بولی، ہاں یہ پتھر مچھلی میں سے نکلا ہے، جاؤ تم لوگ جب تک کھانا پک رہا ہے اس سے کھیلو۔ جیسے جیسے اندھیرا ہوتا جا رہا تھا اس پتھر میں سے روشنی نمایاں ہوتی جا رہی تھی۔ بچے یہ دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے، کبھی وہ پتھر کو نیچے رکھتے تو کبھی کسی اونچی جگہ پر رکھتے۔ باپ بھی بچوں کو کھیل میں مست دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد بھی بہت رات گئے تک بچے خلاف معمول جاگتے رہے اور اس پتھر سے کھیلتے رہے۔ دوسرے دن صبح ہونے پر ان کے پڑوسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور لکڑہارے کو بلا کر پوچھا، میاں تمہارے گھر خیریت تھی؟ رات گئے تک بچے جاگتے رہے اور ان کے شور کی آوازیں آتی رہی ہیں۔ میں نے سوچا چل کر پوچھوں تو صحیح کہ ماجرا کیا ہے۔ لکڑہارے نے جب پڑوسی کی بات سنی تو اس کو ساری بات بتائی کہ کس طرح وہ بچے پتھر سے کھیل رہے تھے۔ پڑوسی نے کہا، ضرور وہ انتہائی قیمتی پتھر ہوگا جو مچھلی نے نگل لیا ہوگا۔ دراصل ایسی دولت اکثر دریا اور سمندر کی تہہ میں مل جاتی ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم وہ پتھر مجھے دکھا دو؟ لکڑہارا بولا، تم رکو، میں ابھی لاتا ہوں۔ وہ اندر گیا تو بچے تو رات کو دیر سے سوئے تھے، اس لیے ابھی تک جاگے نہیں تھے۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ وہ پتھر کہاں ہے؟ وہ بولی، بچوں کے پاس ہی ہوگا، وہ اس کو کھیلتے کھیلتے اپنے پاس ہی رکھ کر سو گئے تھے۔ لیکن تمہیں کیا کرنا ہے اس پتھر کا؟ لکڑہارے نے بتایا کہ باہر پڑوسی آیا ہے، اس کے پوچھنے پر میں نے پتھر کا بتایا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے دکھا دو۔ اس کی بیوی
جو کہ ساری رات بچوں کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی، کہا یہ تم پتھر کسی کو مت دینا، ہمارے بچے اس سے بڑے شوق سے کھیل رہے تھے۔ لکڑہارے نے بیوی کی بات سنی اور آگے بڑھ گیا۔ اس نے سوتے ہوئے بچوں کے پاس سے پتھر اٹھا لیا اور باہر آ کر پڑوسی کے ہاتھ میں دے دیا اور بولا یہ ہے وہ پتھر۔ پڑوسی نے جب اس کو ہاتھ میں لے کر دیکھا تو بولا بھائی یہ تو بہت ہی قیمتی پتھر ہے، تمہارے تو نصیب جاگ گئے، یہ تو شہر میں بہت مہنگے داموں فروخت ہو جائے گا، اگر تم کہو تو یہ پتھر میں شہر میں لے جا کر کسی جوہری کو دکھا دوں۔ لکڑہارا بولا مگر تم کیسے جانتے ہو کہ یہ بہت ہی قیمتی پتھر ہے اور اس کے بازار میں اچھے خاصے دام مل سکتے ہیں؟ تو پڑوسی نے جواب دیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بابا پتھروں کے بارے میں اچھی خاصی جانکاری رکھتے تھے، انہی کو دیکھتے ہوئے مجھے بھی تھوڑی بہت پہچان ہے، اور دوسرا تم خود دیکھ لو کہ کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی ایسے رنگ کا پتھر اور وہ بھی جس میں سے روشنی پھوٹتی ہو؟ تو لکڑہارے نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا اچھا یہ بات ہے تو پھر فوراً ہمیں شہر جا کر اسے دکھانا چاہیے، تم تو اکثر شہر جاتے رہتے ہو، تمہیں ہر جگہ کا اندازہ بھی ہے، اگر تم کہو تو آج میں بھی تمہارے ساتھ چلوں۔ پڑوسی نے کہا ہاں بالکل کیوں نہیں، تم یہ پتھر لے کر میرے ساتھ ابھی شہر چلو۔ اور پھر وہ دونوں ایک تھیلے میں لال پتھر لے کر روانہ ہو گئے۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر ایک جوہری کو دکھایا تو وہ بولا ہاں واقعی اچھی چیز ہے، یہ مجھے دے دو، میں تمہیں اس کے 1000 روپے دوں گا۔ لکڑہارے نے یہ سنا تو پڑوسی سے اس کے کان میں بولا یار یہ اس کو فوراً دے دو۔ پڑوسی بولا نہیں بھائی 1000 تو بہت کم ہے، آگے کسی اور کو دکھاتے ہیں۔ پھر وہ آگے کسی اور نایاب پتھروں کی دکان پر چلے گئے، وہاں دکھایا تو انہوں نے اس کے دام 2000 لگائے، تو بھی وہ نہ مانا اور بولا یہ تو بہت کم ہے۔ اور پھر ایک تیسری دکان کی طرف چلے گئے، وہاں انہوں نے دکھایا تو دکان کا مالک بولا آپ اس کے کتنے دام مانگتے ہو؟ پڑوسی بولا بھائی کوئی بھی اس کے دام ٹھیک نہیں لگا رہا، ابھی تک ایک کو دکھایا ہے اور وہ اس کے صرف 10,000 دے رہا ہے، اب آپ خود ہی بتائیں کیا یہ چیز 10,000 کی ہے؟ لکڑہارا مارے حیرت کے اپنے پڑوسی کی طرف دیکھنے لگا کہ جیسے یہ کیا کہہ رہا ہے، مگر پڑوسی نے لکڑہارے کو نظر انداز کر دیا اور دکان کے مالک کی طرف دیکھنے لگا۔ دکان کا مالک بولا ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بہرحال میں آپ کو اس کے 25,000 تک دے سکتا ہوں۔ لکڑہارے نے جب یہ سنا تو اس کے تو ہوش اڑ گئے۔ پڑوسی نے لال پتھر کو واپس تھیلے میں رکھا اور بولا نہ بابا نہ، ہمارا سودا نہیں بن سکتا، اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ باہر آ کر لکڑہارے نے اس کو ناراضگی سے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں نہیں بیچ رہے؟ اب اس سے زیادہ کون بے وقوف ہوگا جو اتنے سے پتھر کے بدلے اتنی بڑی رقم دے گا؟ مگر پڑوسی تو ایسا ہو گیا تھا جیسے اس کے تو کانوں میں آواز ہی نہیں آ رہی ہو، وہ اور آگے بڑھتا چلا گیا، اور اب وہ اس دکان پر پہنچ گیا جو شہر کی سب دکانوں سے بڑی اور قیمتی تھی۔ اسے بازار گھوم کر اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے پاس کتنی قیمتی چیز موجود ہے۔ اس نے وہاں پہنچ کر دکان کے مالک کو دکھایا اور بولا میرے پاس یہ قیمتی پتھر ہے، لوگ اس کے بازار میں دام کم لگا رہے ہیں، ہم آپ کے پاس اسی لیے آئے ہیں کہ آپ ہمیں اس کی جائز قیمت دے دیں۔ دکان کے سیٹھ نے پوچھا کہ آپ کو اس کی آخری قیمت کتنی لگی ہے؟ وہ بولا اب تک اس کی آخری قیمت 40,000 لگی ہے۔ پھر اس جوہری سیٹھ نے کہا کہ میں اس کے آپ کو 50,000 دے سکتا ہوں، اگر سودا منظور ہے تو کر لیں، ورنہ میں اس سے زیادہ نہیں دوں گا۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے برابر میں کھڑے ہوئے لکڑہارے کی طرف بھی دیکھا جو مارے حیرت کے بت بنا ہوا تھا۔ جوہری سیٹھ نے وہ لال پتھر ان سے لے لیا اور اپنے نوکر کو کہا کہ وہ ان کو ایک تھیلے میں رقم اچھی طرح باندھ کر دے دے۔
اور ان دونوں سے کہا کہ آپ بھی اس کے ساتھ اندر والے کمرے میں چلے جائیں اور اپنے سامنے رقم گن کر رکھوا لیں۔ اور پھر وہ لوگ رقم کا بھرا ہوا تھیلا لے کر رات گئے گاؤں واپس پہنچ گئے۔ راستے میں کسی کو یہ خیال بھی نہ گزرا کہ ان دونوں کے پاس اتنی بڑی رقم کا تھیلا موجود ہے۔ گھر کے پاس پہنچ کر پڑوسی نے لکڑہارے سے کہا کہ یہ لو تم اپنا مال، اب میرا کام ختم ہو گیا ہے، اور اسے گھر میں کسی محفوظ جگہ پر رکھنا اور کسی سے اس کا تذکرہ نہیں کرنا۔ لکڑہارے نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بولا، یہ سب کچھ مجھے تمہاری مدد کرنے سے حاصل ہوا ہے، اس لیے اس میں سے تمہارا بھی حصہ ہے، جو چاہو اس میں سے اپنا نکال لو۔ پڑوسی نے اس کی بات سن کر مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ میں نے اپنے پڑوسی ہونے کا حق ادا کیا ہے، یہ رقم سب تمہاری ہے۔ جب تمہاری حالت اچھی ہوگی اور تم خوشحال ہوگے تو مجھے بھی اس کی خوشی حاصل ہوگی۔ میرے لیے بس یہی کافی ہے، میرے پاس خدا کا دیا جتنا ہے وہ میری ضرورت کے لیے کافی ہے، اور میں نے وہ لال پتھر بیچنے کے لیے جو محنت سودے بازی میں کی تھی وہ اس لیے کہ اس کی قیمت ہی اتنی تھی، اور اگر تم اس کا جائز فائدہ نہ لیتے تو وہ کوئی اور اٹھا لیتا، جبکہ خدا نے یہ تمہارے نصیب بدلنے کے لیے تمہیں عطا کیا تھا۔ لکڑہارے نے اسے گلے لگ کر پھر شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ لکڑہارے کی بیوی نے جب اسے دیکھا تو بولی، آج سارا دن کیا کر کے آئے ہو؟ لکڑہارے نے سارا ماجرا سنایا اور اس کو نوٹوں سے بھرا ہوا تھیلا بھی دکھایا اور بولا، چلو اب اس کو کسی جگہ حفاظت سے رکھتے ہیں۔ وہ دونوں دوست اب کی دفعہ کافی دنوں کے بعد ملے۔ باتوں باتوں میں انہیں یاد آیا کہ انہوں نے اس لکڑہارے کو مچھلی پکڑنے کا جال دیا تھا، اور پھر وہ دوبارہ اس کے پاس نہیں گئے۔ ایک بولا، یار اس کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ زیادہ سے زیادہ مچھلیاں ہی تو پکڑ رہا ہوگا نا۔ جبکہ دوسرا بولا، کچھ بھی صحیح مگر ایک بار جا کر دیکھنا تو چاہیے۔ اور پھر وہ دونوں ایک مرتبہ پھر اسی راستے پر چل پڑے۔ جب وہ جگہ آئی تو انہوں نے دیکھا تو پہچانے ہی نہیں کہ یہ وہی جگہ ہے۔ وہاں پر اب کافی سارے درخت صاف ہو چکے تھے اور ایک کافی بڑا پکا مکان بن چکا تھا۔ مکان کے تھوڑے فاصلے پر ہی ایک کافی بڑی دکان بن گئی تھی، جہاں روزمرہ کے استعمال ہونے والی چیزوں کا اور کھانے پینے کا سامان وافر مقدار میں بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے آگے پیچھے دیکھ کر اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ وہ واقعی یہ وہی جگہ ہے یا ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ ان کو وہ لکڑہارا بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ان میں سے ایک بولا، چلو یہاں کسی کا دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک گھر کے دروازے پر پہنچ کر آواز دی کہ اندر کوئی ہے؟ اندر سے ایک آدمی نکلا تو ایک دوست نے پوچھا کہ جناب، ہمیں آپ سے یہ معلوم کرنا تھا کہ پہلے یہاں ایک آدمی لکڑیاں کاٹتا تھا اور یہاں قریب ہی کہیں رہتا تھا، ہمیں اس سے ملنا ہے۔ یہاں پر تو اب بہت کچھ بدل چکا ہے، اس لیے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ کو تکلیف دی۔ وہ آدمی بولا، اچھا آپ لوگ سیٹھ حسن صاحب کی بات کر رہے ہیں، وہ پہلے یہاں اس طرح کا کام کرتے تھے، مگر پھر ان کی تقدیر ایسی پلٹی کہ اب تو وہ ایک بڑے کاروباری آدمی بن چکے ہیں۔ وہ سامنے جو آپ کو بڑی دکان نظر آ رہی ہے وہ ان کی اپنی ہے اور ان کا کاروبار بہت اچھا چلتا ہے، اور تھوڑے فاصلے پر وہ جو آپ ایک بڑا سا مکان دیکھ رہے ہیں وہ بھی انہی سیٹھ صاحب کا ہے۔ آپ لوگوں کو اگر ان سے ملنا ہے تو ان کے گھر پر چلے جائیں، اس وقت وہ روزانہ کھانا کھانے گھر جاتے ہیں، ورنہ تو دکان کے اوپر ہی ہوتے ہیں۔ پھر وہ دونوں دوست حسن سیٹھ کے مکان پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ان کا بیٹا آیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، جا کر اپنے بابا کو ہمارے آنے کا بتاؤ۔ بیٹے نے اندر جا کر بابا کو بتایا کہ کوئی 2 آدمی آپ سے ملنے آئے ہیں۔ سیٹھ حسن نے جب یہ سنا تو دروازے کی طرف بھاگتے ہوئے آیا اور بڑی گرم جوشی سے ملا
اب تو وہ دونوں دوست سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ آخر یہ سب کچھ کیسے تبدیل ہو گیا۔ سیٹھ حسن ان دونوں کو لے کر اندر آئے اور اپنی بیوی کو کھانے کا بولا کہ آج میرے خاص مہمان آئے ہیں، زبردست سا کھانا بناؤ۔ اور پھر ایک پرتکلف سی دعوت کے دوران سیٹھ حسن صاحب نے ان دونوں کو پوری داستان سنا دی اور بولے، ایک اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب قسمت مہربان ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ آپ نے جو 2 دفعہ مجھے 10 کا نوٹ دیا تھا وہ بھی مجھے واپس مل گیا۔ وہ ایسے کہ جب مکان بننے کے لیے درخت کاٹا گیا تو اوپر سے میری پگڑی بھی گری جس میں نوٹ پھنسا ہوا تھا، اور پھر ایک مرتبہ وہ کباڑ والا پھر آ گیا تو میں نے اس سے اپنے پرانے کباڑ کے بارے میں پوچھا تو وہ بولا وہ تو ابھی تک وہیں رکھا ہے، آگے نہیں بکا۔ میں اس کے ساتھ گیا اور اپنے سامان میں سے وہ رکھا ہوا نوٹ واپس لے آیا۔ اس کو ابھی تک کسی نے نہیں نکالا تھا۔ اس طرح وہ دونوں 10 کے نوٹ اب میری جیب میں رہتے ہیں۔ میں نے وہ جال بھی سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ یہ تینوں اب میرے لیے ایک یادگار بن چکے ہیں۔ آپ لوگوں کی دی ہوئی اس عنایت سے اب میری زندگی بدل چکی ہے۔ اب وہ دونوں دوست واپس جاتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ انسان کی زندگی میں دونوں ہی چیزوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو 2 دفعہ روپے ضائع ہو جانے پر مایوس ہو جاتے کہ اس کی تو تقدیر میں یہی لکھا ہے اور جال نہ دیتے تو وہ ابھی تک وہیں ہوتا، اور اگر جال میں تقدیر سے وہ والی مچھلی نہ پھنستی جس نے قیمتی پتھر نگل لیا تھا تو تب بھی حالت وہیں رہتی۔ اس لیے تدبیر اور تقدیر دونوں ہی کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ ختم شد۔